پیارے دوستو، ہر سال حج کے موقع پر حاجی لوگ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں جسے جمرات کہا جاتا ہے۔ اسی مرتبہ حاجی لوگ شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے تو اسی دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حج کے دوران پیش آنے والے اس عجیب و غریب واقعہ کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، فرائض کی ادائیگی میں سب سے مشکل مرحلہ حج کے دوران جمرات کو کنکریاں مارنے کا ہے۔ جمرات 3 مقامات پر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے سب سے محبوب لخت جگر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی جانب جا رہے تھے تو 3 مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے اور بیٹے کی قربانی سے روکنے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 مقامات پر جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانہ اور جمرہ عقبہ یعنی آخر پر شیطان کو چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں مار کر شیطان کو بھگانے کا کام کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو لٹا کر گردن پر چھری پھیر دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے بیٹے کی جگہ جنت سے ایک میڈھا ذبح کرا دیا گیا تھا۔ شیطان کو 3 مقامات پر 7 کنکریاں مارنے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ یہ عمل مناسک حج کی ادائیگی کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے مطابق ہر سال حاجی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور سنت ابراہیمی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل اعلیٰ درجے میں ہے جس کا مقصد ہر مسلمان کو تربیت دینا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں شیطان جہاں جہاں بھی ورگلانے اور نیک کام سے روکنے کی کوشش کریں تو اسے مار مار کر بھگا دیا جائے اور اپنے آپ کو شیطان کے اثرات سے بچا لیا جائے۔ اس بار بھی حج کے دوران حاجیوں نے شیطان کو ان 3 مقامات پر 7 کنکریاں ماری، مگر اس دوران جو ہوا اسے دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ دوستو، مناسک حج کی ادائیگی کے دوران جب سے امت مسلمہ کی خوشحالی کے باعث اجمیوں میں حج کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اس وقت سے جمرات پر کنکریاں مارتے وقت بد نظمی اور بھگدڑ مچنے کی وجہ سے حاجیوں کی شہادت کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ حکومت سعودی عرب نے مناسک کے حج عمرہ کی ادائیگی کے سلسلے میں حجاج کرام کے لیے سہولتیں اور ہر قسم کی آسائشیں فراہم کرنے کے لیے بہترین انتظام کیے ہیں۔ جمرات میں کنکریاں مارنے کا جہاں ہموار زمین انتظام تھا وہ اب وہاں 4 منزلہ کشادہ نظام موجود ہیں، جس کی وجہ سے جمرات پر حادثات بھی خاص آئی ہے۔ لیکن کنکریاں مارنے کے اعلیٰ انتظام کے باوجود گزشتہ سال شیطان نے ایسے حربے استعمال کیے کہ بھاری تعداد میں حجاج کرام شہید و زخمی ہو گئے تھے۔ اس حادثے نے پوری دنیا انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور امت مسلمہ کے افراد کی بد نظمی، کشمکش اور نفرت کے مظاہرے نے مناسک حج و عمرہ کی ادائیگی کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ غیر مسلموں کی سازش کے تحت اب اسلامی شعائر بھی لب کشائی ہونے لگی ہے کہ ایک مسلمان مٹی سے بنے ستونوں جمرات کو کنکریاں مار مار کر شیطان کا سر کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اس سے شیطان مر جائے گا؟ دوستو، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار حج کے موقع پر جب حاجی شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے تو 3 مقامات پر بیشتر حاجیوں نے ایک غلا نما انسانی جسم دیکھنے کا وعدہ کیا اور بیشتر نے ایسے شیطان سے تشبیہ دی مینا میں جس طرح احکام الہی اور سنت ابراہیمی کی مخالفت کرنے والے شیطان کو کنکریاں مار مار کر سنسار کرنے کا عمل بروئے کار آتا ہے۔ یہ اپنے مخالف اور دشمن کے خلاف نفرت و حقارت کی علامت کے طور پر کوئی شخص بھی یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ اس اقدام سے شیطان یا مخالف کا عملی طور پر سر کچلا جاتا ہے یا اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ بعض اسلام مخالف پروپیگنڈہ باز
یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسلمان اتنے سالوں سے شیطان کو کنکریاں مارتے چلے آ رہے ہیں، پھر بھی شیطان زندہ رہ گیا ہے۔ حج کے موقع پر جمرات کو ماری جانے والی ننھی اور چھوٹی کنکریاں شیطان کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ مسلمانوں کو یہ نتیجہ کار گزاری میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے پروپیگنڈے کا مقصد مسلمانوں کو اسلامی شعائر سے متفر اور مایوس کرنا ہے، جبکہ اپنے مخالف اور دشمن کو سنسار کرنے اور اس کی قبر وغیرہ پر بھی پتھر پھینک کر اظہار نفرت کرنے کا واقعات قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب اور ہر قوم میں کسی نہ کسی صورت میں اس طرز عمل کا رواج رہا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی اصلاح کی کوشش کی اور احکام الہی کے تبلیغ کے باوجود جواب میں یہ کہا تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ الشعراء میں ان الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نوح علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں سے ہوگے جو سنسار کیے گئے تھے۔ گویا مخالف کو سنسار کرنے اور اس پر پتھر پھینکنے کی رسم حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح اہل مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت کے جواب میں یہ کہا تھا، جو کہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں ذکر آتا ہے کہ اے شعیب، جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان میں سے بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے اور ہم تجھے اپنے اندر کمزور اور ضعیف سمجھتے ہیں۔ اگر تمہارے ساتھ تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور تو کسی طور پر بھی ہم پر غلبہ پانے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بیان کردہ حوالوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مخالف اور دشمن کے خلاف غیظ و غضب اور نفرت کے اظہار اور سنساری کا عمل زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ دوستو، مسیحی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیر کا درخت دیکھا، اس کا پھل کھانا چاہا۔ جب آپ اس درخت کے قریب گئے تو موسم نہ ہونے کے سبب وہاں پتوں اور شاخوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس پر آپ نے اظہار ناراضگی کی اور فرمایا کہ تو کبھی پھلدار نہیں ہوگا۔ چنانچہ انجیر کا وہ درخت خشک ہو گیا اور اس کا وجود ختم ہو گیا تھا، لیکن عیسائی اب تک مسلسل اس جگہ کو سنسار کر رہے ہیں۔ یہ جگہ بیت المقدس سے جبل زیتون کو جاتے ہوئے بائیں جانب واقع ہے۔ اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت سے اسلام عرب کے لوگ جسے قابل نفرت سمجھتے تھے، ان کی قبر پر پتھر برساتے تھے۔ چنانچہ ابو الغزل نامی شخص کی قبر پر اس لیے سنگساری کرتے اور پتھر برساتے کہ اس نے ہاتھی والوں کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کو گرا دینے کی مذموم ارادے سے آنے والے حبشی گورنر ابراہہ کی مدد کی اور اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ حملہ آور کے ہمراہ مکہ مکرمہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔